بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو شراب سے جوڑا جائے، کہا جائے گا کہ یہ کام بھی حرام ہے، اسے کھانا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ اسی طرح سے جیسے شراب میں نشہ پایا جاتا ہے ایسے اس میں بھی نشہ پایا جاتا ہے، جیسے وہ حرام ہے ایسے یہ بھی حرام ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ اس کو کہتے ہیں قیاس۔ قیاس ہم نے کیا کیا؟ مثال کے طور پر آج جو بہت سارے نشہ کے سامان استعمال کیے جاتے ہیں، تمباکو ہے، بیڑی ہے، گوا ہے، گٹکا ہے، نشوار ہے، بھنگ ہے، حشیش، مثال کے طور پر۔ اب حشیش مثال کے طور پر لیتے ہیں، حشیش اس کو حشیشہ کہتے ہیں یا حشیش کہتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اب کوئی یہ کہ قرآن و سنت کی کوئی دلیل ہے حشیش کے حرام ہونے؟ اس میں حشیش کا لفظ قرآن میں تو نہیں آیا ہوا، سنت میں تو نہیں آیا ہوا کہ حشیش کو اللہ کے نبی نے حرام کیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حشیش کیوں حرام ہے؟ حشیش حرام ہے قیاس کے ذریعے سے۔ حشیش کے حرام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ حشیش کے حرام ہونے کی دلیل ہے قیاس۔ قیاس کیا ہے؟ قیاس یہ ہے کہ حشیش کے اندر بھی نشہ پایا جاتا ہے، جیسے شراب میں نشہ، شراب حرام ہے، ایسے حشیش میں بھی نشہ پایا جاتا ہے، اس لیے حشیش بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ ایسے ہی یہ جتنے بھی پینے کے، کھانے کے، سونگھنے کے یا انجیکشن کے ذریعے سے یا ٹیبلٹ کے ذریعے سے یا چوسنے کے ذریعے سے جیسے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جس سے بھی عقل پر پردہ پڑتا ہو، کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اس سلسلے میں کئی ایک ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام۔ ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ شراب ہے، اور ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے۔ تو اس طرح سے اس کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قیاس کے سلسلے میں بے احتیاطی ہو، کوئی اصول نہ ہو، کوئی ضابطہ نہ ہو، افراط کرے، کوئی تفریط کرے۔ افراط کرے کا مطلب بلا کسی اصول کے، بلا کسی علت کے، بلا کسی ضابطے کے یہاں سے اس مسئلے کو اس مسئلے پر قیاس کرے، اس مسئلے کو اس پر فٹ کرے۔ اب فٹ ہوتا ہے اصولوں پر، ضابطوں پر، اس کو کچھ شعور نہیں، احساس نہیں، اس کو فٹ کر کے حلال کرے، حرام کرے۔ تو افراط کرنا بھی غلط، جب تک بہت صاف ستھرے انداز میں علت کے ساتھ چیز ثابت نہ ہو جائے تب تک قیاس کی بات کرتے کسی بھی چیز کا حکم دوسری چیز تک منتقل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور تفریط بھی غلط ہے، تفریط بھی مناسب۔ تفریط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہے قیاس ہے ہی نہیں، قیاس ہے ہی نہیں، قیاس کا سرے سے کیا کر دے؟ انکار کر دے۔ تو افراط اور تفریط دونوں مناسب نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ قیاس شریعت کے اندر ایک ضابطے کے ساتھ، اصولوں کے ساتھ موجود ہے، اسی اعتبار سے قیاس کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک سرے سے افراط تفریط کرتے ہوئے قیاس کا انکار ہی کر دیا جائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ افراط کرتے ہوئے ہر جگہ قیاس اس طرح سے کیا جائے۔ یہ بھی کرنا درست نہیں ہے۔ تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ قیاس میں افراط اور تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر بات کیا چل رہی تھی؟ قیاس کے اثبات اور نفی میں تردد۔ قیاس ثابت کریں گے یا ثابت نہیں کریں گے، اس میں کیا تردد، ڈاؤٹ، شک۔ قیاس کو ثابت کرنا ہے یا قیاس کو ثابت نہیں کرنا ہے۔ اور اس کی نفی میں ظاہریہ کے موقف کا سہارا لینا۔ ظاہریہ ایک طبقہ ہے جو ظاہر پر عمل کرتا ہے، ظاہر نصوص کا بالکل ظاہر، جو ایک دم ظاہر میں آیت کے الفاظ ہیں، جو ظاہر میں حدیث کے الفاظ ہیں، بس وہی بات ہمیں پکڑ لینا ہے، اسی پر چلنا ہے۔ اس کی تشریح، اس کی تفسیر یا اس کے بارے میں اور بھی کچھ دیکھنا ایسا نہیں، کیا صرف اور صرف ظاہر پر۔ تو یہ بھی ایک موقف ہے۔ امام داؤد ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس میں آتا ہے، اور یہ ایک وجہ ہے فقہ کے باب میں تعالم، علم داویداری، علم خیانت کی، جو یہاں پر بات بیان کی جا رہی ہے کہ قیاس کا اثبات ہوگا یا قیاس کی نفی کی جائے گی، قیاس ثابت کریں گے یا قیاس ثابت نہیں گے، اس میں تردد۔ ایسے ہی نفی کرنے میں ظاہریہ کا موقف لے لینا کہ بھئی قیاس ہے ہی نہیں،
قیاس کیا ہے ہی نہیں، قیاس نہیں ماننا، اور اس کے بارے میں کس راستے پر چلنا، جو ظاہریہ فرقے کا یا ظاہریہ کے طبقے کا موقف ہے اس پر چلنا، اس پر اس کا سہارا لینا۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ کی تائید اور حمایت پر تکیہ کرنا۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بھی ظاہریہ کے موقف کے موافق ہیں، یعنی ظاہریہ ہی کے موقف پر وہ زیادہ حد چلتے ہیں۔ اب امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی تائید و حمایت پر تکیہ کرنا۔ اب انہوں نے تائید کی ہے، قیاس کے خلاف بات کہی ہے، تو اسی پر پکڑ کر کے بیٹھ جانا کہ خلاص ہم بھی قیاس کے قائل نہیں ہیں۔ نفی میں یہ طریقہ اختیار کرنا تو یہ غیر مناسب ہے۔ شیخ بکر بن عبداللہ عزیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جبکہ یہ روافظ کا مذہب ہے، روافظ کا مذہب ہے، روافظ کے یہاں بھی یہی موقف ہے کہ سرے سے قیاس نہیں، سرے سے قیاس نہیں، قیاس کا انکار کرتے ہیں وہ، اور ان کے بہرحال اور بھی بہت سارے باریک عقائد ہیں جس کے ذریعے سے وہ اس موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے فقہ کی کتابوں کے اندر، فقہ کے باب میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی علم داویداری اور علم خیانت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پر علامہ بکر بن عبداللہ عزیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات نیچے لکھی ہے کہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ قیاس کی نفی کرتے ہیں، قیاس کے سلسلے میں وہ نفی کے قائل ہیں، قیاس کے قائل نہیں ہے وہ، لیکن عملی طور پر ان کی تحریروں میں قیاس دکھائی دیتا ہے، یعنی تعجب کہہ رہے ہیں، ٹکراؤ، یعنی یہ موقف کیا ہے، قیاس نہیں ہے، لیکن ان کی تحریریں دیکھی جاتی ہیں تو کسی پہلو پہ قیاس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں باعث استعجاب، یعنی تعجب کی بات یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ جن کی وفات 456 ہجری میں ہوئی ہے، اپنے مخالفین پر سخت رویہ اپناتے ہیں، اپنے مخالفین پر سخت رویہ اپناتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں دو جگہوں پر وہ خود قیاس کرتے ہیں، قیاس اختیار کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب، مخالفین پر سخت رویہ، یعنی قیاس کرنے والوں پر سخت رویہ ان کا ہے، لیکن کیا ہے، حالانکہ حقیقت میں دو جگہوں پر وہ خود قیاس اختیار کرتے ہیں۔ کہاں ہے دو جگہ کو؟ نمبر 1، اول عقیدے کے باب میں جو ان کی کتاب الفصل فی الملل والاہواء والنحل، اس کتاب کا جو مطالعہ کرے گا، یہ کتاب آپ جانتے ہیں کتاب کے نام سے ہی واضح ہے، الفصل، فصلہ کی جمع ہے، اس کے معنی تقسیم، ٹکڑے، فرقے، دھڑے، گروہ، کیٹیگری کے معنی میں آتا ہے۔ تو فی الملل والاہواء والنحل، ملل ادیان، مذاہب، اہواء بدعات، خواہشات، نحل کیا ہے؟ نحل بھی الگ الگ افکار، نظریات رکھنے والے ٹکڑوں کو کہا جاتا ہے نحل۔ اس سلسلے میں ان کی کتاب ہے، تو ادیان، فرق، مذاہب کے سلسلے میں یہ ان کی بہت مشہور کتاب ہے، مشہور زمانہ، مشہور عالم کتاب ہے۔ اس کا مطالعہ جو کرے گا اسے بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ اس کتاب میں انہوں نے ایسی باتیں لکھی ہیں جس سے معلوم پڑتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ قیاس کرتے ہیں، حالانکہ قیاس کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں قیاس نہیں ہے، لیکن تحریر میں دیکھنے سے معلوم پڑتا ہے کہ وہ قیاس کرتے ہیں۔ تو ایک جگہ تو یہ، دوسری جگہ کیا ہے، اپنی کتاب المحلہ بالآثار، المحلہ دنیا کی مشہور معروف ترین کتابوں میں سے ایک ہے، المحلہ لابن حزم۔ تو المحلہ بالآثار، آثار یعنی احادیث، آثار سے مزین کردہ، آراستہ، اس میں مخالفین کو کئی مقامات پر قیاس کے ذریعے سے الزامی جواب دیتے ہیں۔ دیکھا، قیاس کے قائل نہیں ہے وہ، لیکن مخالفین کو کئی مقامات پر کیا کرتے ہیں، قیاس کے ذریعے سے الزامی جواب دیتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو ایسا کرنا پڑے گا، اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو آپ کو ایسا کرنا پڑے گا، تو قیاس کی ذریعے سے الزامی جواب دیتے ہیں۔ جبکہ بحث و مناظرے کے آداب اور حجت و تکرار کے اصولوں میں یہ چیز معلوم ہے کہ دو مناظروں میں ایک شخص دوسرے پر وہی چیز لازم کر سکتا ہے جس کا وہ خود عقیدہ رکھتا ہو اور اس کا قائل ہو۔ دو مناظر بیٹھ جائیں، دو مناظر بیٹھے مناظرہ کرنے کے لیے، مثال کے طور پر، تو ایک مناظر دوسرے مناظر پر وہی چیز لازم کرے گا جو خود قائل ہے۔ ایک چیز کا وہ قائل نہیں ہے تو دوسرے پر کیسے وہ چیز کو لازم کر سکتا ہے؟
اگر میرا موقف یہ ہے کہ میں قیاس کا قائل نہیں ہوں تو میں قیاس کی بنیاد پر آپ سے کیوں بات کروں گا؟ نہیں بات کر سکتا۔ تو یہ مناظروں کے اصولوں میں سے اصول ہے۔ تو ایک شخص دوسرے پر وہی چیز لازم کر سکتا ہے جس کا وہ خود عقیدہ رکھتا ہو۔ تو جب اگر مثال کے طور پر اگر قیاس کے قائل نہیں ہے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر قیاس کے ذریعے سے دوسرے پر جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ دوسرے کا جواب قیاس کے ذریعے سے کیسے دے سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا قائل ہو اسی چیز کو لازم کر سکتا ہے، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ مناظروں میں ہونا بھی چاہیے یہی کہ حق کی رسائی کسی پر کوئی چیز لازم نہیں کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ مقصد حق کی رسائی ہے، نہ کہ فریق مخالف پر حاوی اور غالب ہونا۔ ظاہر سی بات ہے، آج کل تو مناظروں میں یہی ہوتا ہے۔ آج کل مناظروں میں یا باطل پرستوں کے مناظروں میں یا نفس پرستوں کے مناظروں میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی صرف یہ چاہتا ہے کہ ہماری جیت کا اعلان ہو جائے، ہمارے پاس حق ہو ناحق ہو، ہم حق پر رہیں ناحق پر رہیں، لیکن جیت ہماری ہونی چاہیے، ہم جیت جائیں آپ ہار جائیں۔ تو اس طرح کے مناظرے آج کل ہوتے ہیں، اور یہ اس طرح کے مناظرے پچھلے بھی دور میں ہوتے رہے ہیں نفس پرستوں کی طرف سے۔ مناظرے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی دونوں فریق جمع ہو جائیں یا دو افراد اور کسی مسئلے میں جس میں اختلاف ہے اپنی دلیلیں پیش کر کے دونوں طرف سے دلیلیں پیش کی جائیں، جو دلیلیں اس مسئلے کو ثابت کرتی ہو ان دلیلوں کی بنیاد پر اس مسئلے کو اختیار کر لیں، آپ بھی اختیار کر لیں اور آپ کا فریق مخالف بھی اختیار کر لیں۔ چاہے وہ دلیل اس کے ساتھ ہو تو بھی دونوں اختیار کر لیں، مان لیں، چاہے وہ دلیل اس کے پاس ہو تو بھی دونوں اس کی بات کو مان لیں۔ حق تک پہنچنا یہ مناظروں کا بنیادی مقصد ہے، ہوتا ہے، لیکن کیا ہے؟ فریق مخالف پر حاوی ہونا غالب ہونا، یہ طریقہ جو چلتا ہے یہ مقصود نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہاں صرف مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے بتانے کا مقصود یہ ہے کہ فقہ کے بہت سارے مسائل میں ہمیں یہ بھی ایک طرح کا تعالم دکھائی دیتا ہے، ہمیں ایک طرح کا تعالم دکھائی دیتا ہے۔ خیر، اور تعالم کیا ہوئی؟ قیاس کے اثبات و نفی میں تردد۔ آپ محسوس کریں اس چیز کو کہ امت کے علماء حق گوئی میں کتنے جلیل اور کتنے سریح ہوتے ہیں۔ حق گوئی کوئی اس میں لاگ لپیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، اور حق بات بیان کرنے سے کسی کا مقام نہیں گھٹتا ہے، موقف پر بات ہو رہی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ فلاں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، فلاں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، فلاں پر اعتراضات کرتے ہیں، فلاں پر نقد کرتے ہیں، فلاں پر رد اور قدح کرتے ہیں۔ رد و قدح کرنا کتاب و سنت کے اصولوں میں سے، یہ سب ائمہ ہیں۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، چوٹی کا نام، لیکن آپ دیکھیں حق گوئی علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بھی ذکر کرنے میں کسی طرح کی بات کا خیال نہیں کیا ہے۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں، سچائی ہے، اسے علامہ ابن حزم کا مقام نہیں گھٹتا، وہ انسان ہے، ان سے بھی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے حق سب سے زیادہ بلند ہوتا ہے۔ حق کے مقابل میں اگر شخصیتوں کی ہیبت اگر غالب ہو جائے تو پھر آدمی حق نہ لکھ سکتا ہے نہ حق بول سکتا ہے۔ حق گوئی کے لیے چاہے لکھتا ہو یا آدمی بولتا ہو، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے سامنے کسی شخصیت کی ذاتی ہیبت غالب نہ ہو۔ اس کا علم، اس کا اصول ضرور غالب ہو، لیکن اس کی شخصیت کی ہیبت، شہرت، مقبولیت، نام، چرچا، یہ چیز انسان کی ذہن و دماغ میں نہیں آنی چاہیے، پھر انسان حق نہیں بول سکتا۔ یہاں دیکھیے سچائی، دیکھیے کہ اگر ایک چیز ہے قابل ملاحظہ تو ادب کے ساتھ یہ ملاحظہ ذکر کر دیا جائے۔ ادب کے ساتھ یہ ملاحظہ علامہ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ نے ذکر کر دیا، اور ان سے پہلے بھی بہت سارے علماء نے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا اپنی امامت، جلالت، ان کا مقام اور ان کی علمی خدمات کا کوئی بھی انکار نہیں ہے، لیکن جو ایک چیز ملاحظے کی تھی تو اس ملاحظے کو یہاں پر نوٹ کر دیا گیا۔
اب اس میں دیکھیے کیا بیان کیا گیا کہ قیاس کے قائل نہیں ہے، لیکن قیاس کے سلسلے میں ہم جب علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دیکھتے ہیں تو ہمیں دو طرح سے قیاس نظر آتا ہے۔ یہ ہے اظہار حق، اور یہ چیز کسی بھی صورت میں کہیں بھی نہیں لگتی، سچائیوں کو ادب اور احترام کے ساتھ بیان کرنے سے کسی کی شخصیت کا مقام نہیں گھٹتا۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں، یہی فقہ کے باب میں بات چل رہی ہے، فقہی مسائل میں ہی، اور یہ آخری چیز ہے۔ یہ دیکھیے یہ بھی کتنی اہم چیز ہے، آج کل یہی صورتحال ہے، کتابیں دیکھ لو فقہ کی اٹھا لو تو حیران ہو جاؤ، اتنے سارے فروعات کہتے ہیں ہاں، اور ایک موڈی قسم فروع کی بھرمار کرنے والوں کا موقف ہے۔ فروع کی بھرمار، اصول اور فروع، ایک مسئلہ اصل ہوتا ہے اور اس مسئلے کے تحت فروعات ہوتے ہیں، اس سے شاخیں نکلتی ہیں، اس سے برانچز نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل نکلتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فروع کی بھرمار کرنے والوں کا موقف، یہ فروعات کتنے ہوں، اصل مسئلہ ہے، اصل مسئلے سے جو فروعات صحیح معنوں میں نکلتی ہیں ان فروعات پر گفتگو کی جائے، ان فروعات کو نقل کیا جائے، ان فروعات پر گفتگو کی جائے، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن بلا وجہ تفریع در تفریع، فرع کی فرع نکالنا، اس فرع کی فرع نکالنا، یہ طریقہ بھی کیا ہے، فقہ کی کتابوں میں یا فقہی مسائل کے اندر تعارف کے باب سے، یہ بھی نگامی داری کے باب سے۔ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو قواعد اور اصول کے بجائے مختلف فی فروع سے دیگر فروع مستنبط کرتے ہیں۔ دیکھیے کسی اصل مسئلے سے ایک فرع نکلتی ہے، وہ فرع اگر واقعی مستند ہے، معتبر ہے، واقعی یہ مسئلہ اس سے نکلتا ہے، تب تو ٹھیک ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ فرع ہی مختلف فی ہے تو وہی ثابت نہیں ہوتی ہے، تو اس پر دوسری فرع کیسے ہم جوڑ کر کے نکال سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر یہاں پر ذکر کیا ہے۔ حاشیے میں شیخ نے ایک بات لکھی ہے، یہ بات تو شرح احیاء علوم الدین سے نقل کی گئی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ رہا بدعتیوں کا اہل سنت کو حشویہ کا لقب دینا، تو یہ ان گناہوں میں سے ہے جن کا وہ حق کی صورت بگاڑنے کے لیے مرتکب ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بدعتی حضرات اہل سنت کو ایک نام دیتے ہیں، بہت سارے نام، طعنہ کرنے کے لیے، برائی کرنے کے لیے، عیب کے لیے بہت سارے نام دیتے ہیں۔ انہیں سے ایک نام کیا ہے، حشویہ۔ حشویہ کسی کہا جاتا ہے، حشو کے معنی ہوتے ہیں کسی خالی جگہ کو بھر دینا، پاٹ دینا، کسی خالی جگہ کو بھر دینا۔ جیسے مثال کے طور پر تکیہ ہے، تکیے کے اندر جو بھراؤ ہوتا ہے اس کو حشو کہتے ہیں، اس کو حشو کہتے ہیں۔ ایسے کسی بھی چیز کو ایسی چیزوں سے بھر دینا، کسی بھی چیز سے بھر دینا حشو کہلاتا ہے۔ لیکن غیر ضروری چیزیں، غیر ضروری چیزیں اگر کتابوں میں ڈال دی جائے تو اس کو کیا کہا جائے گا، ایک عیب کی شکل میں حشو کہا جاتا ہے۔ یعنی غیر ضروری چیزوں کو بھر دیا، مفید چیزیں، نفع بخش چیزیں، صحیح علم، صحیح معلومات، صحیح حوالے، صحیح دلائل، ایسے مسائل جس کی ضرورت پڑے گی بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ایسے مسائل کو بھر دیا جائے جس کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، فرضی مسائل، ادھر ادھر کی باتیں، تو اس کو کہا جاتا ہے حشو۔ تو یہ تو اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اہل سنت جو ہم لوگوں کو حشویہ کہتے ہیں وہ طعنہ دینے کے لیے کہتے ہیں۔ اور اس چیز کو بنیت الطالب علم میں ہے نا، بنیت الطالب علم میں باقاعدہ مصنف نے بنیت الطالب علم کے نقل کیا۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں جو معتبر بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ بالجملہ اہل سنت میں سے ہیں، بالجملہ مجموعی طور پر اہل سنت میں سے ہیں، ان کا عقیدہ، ان کا منہج سنت کا ہے۔ بعض مسائل میں ان سے غلطی چوک ہو سکتی ہے، جیسے اور بھی امت کے علماء سے ویسے انسان ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں مستقل رسالے، مستقل تھیسس، پی ایچ ڈی وغیرہ کے لکھے گئے، اور جس میں یہ بات خلاصے کے طور پر آئی ہے کہ امام عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سنت کے علماء میں سے ایک عالم ہے، امام ہے، اور جو ان کے بارے میں لوگوں نے بنا رکھا ہے، پھیلا رکھا ہے، ان مسائل کا ان سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، نہ انہوں نے لکھا ہے، نہ انہوں نے اس کی تعلیم دی ہے، نہ وہ اس سے راضی ہے۔ یہ بات بھی صوفیہ کی
قادسانیہ ہیں کہ تمام چیزوں کو انہوں نے ان سے جوڑ دیا اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا من دون اللہ ایک معبود کی شکل میں کھڑا کر دیا، ایک متصرف، کائنات میں تصرف کرنے والا، طاقتور، ایک قطب کی شکل میں ان کو کھڑا کر دیا۔ اور یہ ساری اصطلاحات بھی دین اسلام کے اندر بدعت ہے۔ دین اسلام کے اندر یا اس دین اصطلاح کا کوئی دین اسلام سے تعلق نہیں ہے، نہ قطب کا، نہ غوث کا، نہ ابدال کا، نہ اوتاد کا، نہ نجبا کا۔ اس سارے نام کیا ہیں؟ اس سارے نام خود اپنے آپ میں بدعت ہیں۔ پھر ان کی ڈیفینیشن اور ان کی شخصیتیں، ان کی تعداد، ان کی گنتیاں اور مشرق اور مغرب اور ان کے بارے میں وہ دیو مالائی کہانیاں اور ایسے ہی باطل عقائد و نظریات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں۔ بعض علماء کی تحریروں میں اس طرح کی چیز ملتی ہے کہ فلاں ابدال میں سے تھا۔ سیرت لکھنے والوں نے، سیرت نگاروں نے بعض اپنی کتابوں کے اندر بعض شخصیتوں کے بارے میں جب لکھا تو آپ کو ملے گا کہ کان من الابدال وکان من الابدال، یہ فلاں صاحب ابدال میں سے تھے۔ تو یہ اصل میں چونکہ صوفیت کا ایک دور گزرا ہے جس میں صوفی عقائد کا چلن اور بہت زیادہ کسی چیز کو جب عام کر دیا جاتا ہے تو بسا اوقات اس کی ہوا یا اس کے اثرات بعض ایسے لوگوں تک بھی پہنچ جاتے ہیں جو عام طور پر غیر شعوری طور پر ان کے عمل میں آ جاتے ہیں، ان کے قلم پر بھی آ جاتے ہیں۔ حالانکہ کتاب و سنت کے ایسے کوئی بھی دلائل نہیں ہیں۔ جو روایتیں، بعض روایتیں بھی بیان کی جاتی ہیں، بعض روایتیں بھی بیان کی جاتی ہیں جس میں قطب کا، غوث کا، ابدال وغیرہ کا تذکرہ آیا ہوا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی مسترد بات یہ ہے کہ ایسا کوئی عقیدہ صحیح معنوں میں صحیح دلائل سے، مسترد دلائل سے ثابت نہیں ہے۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں، ہاں حشویہ کا لقب دینا، تو حشویہ جو اہل سنت والجماعت کو بطور طنز و طعنہ کہتے ہیں یہ تو ان گناہوں میں سے ہے جن گناہوں کا ارتکاب وہ حق کی صورت بگاڑنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ طعنہ کیوں دیتے ہیں لوگ؟ حق کی صورت بگاڑنے کے لیے، اہل سنت کو، اہل حق کو بدنام کرنے کے لیے۔ کسی کو بدنام کرنا ہو تو اسے برے برے القاب دے دیے جائیں، ان پر طعنہ کیا جائے، ان پر الزام لگایا جائے، ہے نا، ان کے ساتھ ایسی ایسی چیزیں جوڑ دی جائیں جس کو سن کر کے لوگ متنفر ہو جائیں۔ اس مقصد کے ان لوگوں نے کام کیا ہے، بدعتیوں نے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ یہ جو فروع کی بھرمار کرنے والے، یہاں پر کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ حشو کا معنی یہی ہوتا ہے، بھرمار کر دینا۔ تو اہل سنت کو جو بدعتیوں نے کہا حشویہ، وہ تو الگ مسئلہ ہے کہ وہ طعنہ کرنے کے لیے، برائی کرنے کے لیے، حق کی صورت کو بگاڑنے کے لیے، حق سے نفرت دلانے کے لیے یہ باتیں وہ کہتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ اہل سنت الحمدللہ ایسے ہی اس طرح کے اوصاف سے بری ہیں، اس طرح کے عیوب سے بری ہیں میرے بھائیوں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو، ہے نا، کے بارے میں کیا کیا؟ الزام لگا دیا، جھوٹ بول دیا، بھیڑیا کھا گیا ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد ان کے کپڑے کو بھیڑی کے خون سے لت پت کر دیا اور لا کر کے دکھا دیا۔ تو جیسے اس مسئلے میں بھیڑیا یوسف سے بری، یوسف بھیڑیے سے بری تھے، ایسے ہی اہل سنت اس طرح کے الزامات سے بری ہیں، اس کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل سنت ہی روشنی ہے، اہل سنت ہی آفتاب و ماہتاب ہے، کواکب و انجم ہیں، اور یہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس طرح کے افواہ، بکواس اور کام و تشریح سے نہ کبھی اہل سنت کا نقصان ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ آزمائشیں ضرور ہوگی لیکن کبھی حق دبے گا نہیں، حق ختم نہیں ہوگا، حق پست نہیں ہوگا۔ انجام کے اعتبار سے حق ہی کو غلبہ ہونا ہے، اہل حق ہی کو، اور اہل حق اہل سنت ہیں، اہل حق اہل حدیث ہیں، اہل حق سلفیون ہیں۔ اس لیے اس طرح کے الزامات اور کاموں سے کبھی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو قواعد اور اصول کے بجائے مختلف فی فروع سے دیگر فروع مستمد کرتے ہیں، دیگر فروع مستمد کرتے ہیں۔ یہ فقہ کی کتابوں میں بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر متاخرین کے یہاں، متاخرین یعنی بعد والوں کے ہیں۔ اگر آپ موجودہ دور کے طلبہ کے بحوث اور مقالات، آپ شیخ موجودہ حالات پر
کہ تعلم کا زیادہ معاملہ تو موجودہ دور میں آیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر آپ موجودہ دور کے طلبہ کے بحوث اور مقالہ، یعنی طلبہ مدارس میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، جامعات میں جو طلبہ بحوث لکھتے ہیں، مطلب مقالے، آرٹیکلس یا کیا کہتے ہیں اس کو، رسائل، تھیسس جو لکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر ان کا غور مطالعہ کریں گے تو انہیں ایسا ہی پائیں گے۔ کیسا پائیں گے؟ ایک فرع نکالتے ہیں اور وہ فرع خود بھی پکی طور پر پکے مضبوطی کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی ہے، اسی پر دوسری فرع، اسی پر تیسری فرع، چوتھی فرع، جب وہ خود صحیح معنوں میں ثابت نہیں ہے تو اس پر اور کیسی دوسرے مسائل کو کیسے موقوف کیا جا سکتا ہے، کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے ایک مسئلہ ثابت ہوگا تب تو اس پر دوسرے مسئلے ثابت کریں گے۔ جب ایک مسئلہ ہی خود ثابت نہ ہو تو دوسرے مسائل کا کہاں سے ہم اسے کیسے فروعات نکال سکتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اگر اسے کوئی مختلف فی فقہی فرع مل جائے گی، مختلف فی فقہی فرع یعنی ثابت نہیں ہو، متفق علیہ نہیں ہے، مختلف فی ہے، اختلافی ہے، فرع مل جائے گی تو ہنگامی پیش آمدہ مسئلے کو اسی پر فٹ کر کے موقف و نظریہ قائم کرنے لگے گا۔ یہ آج کل کے دور کے طلبہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، آج کل کے دور کے باحثین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ طریقہ ہے کہ اگر کوئی مختلف فی فرع مل جائے گی، فقہ کی کتابیں اٹھا لیں گے، فقہ کی کتابیں اٹھا لیں گے، اس میں سے کوئی ایک فرع مل گئی ہمارے کام کی ہے، تو اس کے بعد آج کل کے دور کے سارے مسائل کو اسی پر کیا کریں گے؟ فٹ کر دیں، کہتے ہیں کہ اس دور میں ایسے ایسے عمل کیا جائے گا کیونکہ فلاں کتاب کے اندر یہ مسئلہ پایا جاتا ہے، یہ بھی اسی طرح سے ہے، یہ بھی اسی طرح سے، یہ طریقہ بنتا ہے۔ کہتے ہیں اور خوشی سے مچلتے ہوئے اس کو اس پر چسپاں کر دے گا، یعنی اس کو اس سے چپکا دے گا، اس کو اس سے جوڑ دے گا۔ کہتے ہیں حالانکہ اس کی عمارت خود ایک شکستہ بنیاد پر قائم ہے، بھئی وہ خود مضبوط نہیں ہے، اس کی بنیاد خود کمزور ہے، وہ ثابت نہیں ہوتی صحیح معنوں میں، تو اس پر دوسرے مسائل کو کیسے فٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کی عمارت خود ایک شکستہ بنیاد پر قائم ہے۔ اور یہاں رافضیوں کے مذہب میں ایک پوشیدہ گھٹیا راز ہے، یہ دیکھیے رافضیوں کا بہت بڑا طریقہ یہی ہے، ابھی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات آ رہی ہے تو کہتے ہیں یہاں رافضیوں کے مذہب میں رافضیوں کا جو موقف ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، یعنی آل بیت رسول کو لے کر کے بقیہ سب کی تنقیص کرنا، توہین کرنا، برائی کرنا، کہتے ہیں رافضیوں کے مذہب میں ایک بہت ہی پوشیدہ اور سطحی قسم کی چیز چھپی ہوئی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں امام شعبی ان کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے بارے میں، رافضیوں کے بارے میں، امام شعبی عامر بن شراحیل شعبی مشہور تابعی ہیں، امام ہیں، ان کے بارے میں کہتے تھے رافضیوں کے بارے میں یأخذون بأعجاز لا صدور لها أي بفروع لا اصول لها، یأخذون بأعجاز لا صدور لها، اعجاز، اعجاز عجوز کی جمع ہے، کسی بھی چیز کا پچھلا حصہ، پچھواڑا، سمجھ رہے؟ ایسے ہی صدور صدر کی جمع، اس کے معنی آگے والا، سینہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں آگے، سینہ آگے ہے، یہ آگے کا حصہ ہے اور یہ پیچھے کا حصہ ہے، تو کہتے ہیں یأخذون بأعجاز لا صدور لها۔ ان رافضیوں کا، شیعوں کا طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے پیچھے کی چیزوں کو لیتے ہیں اس کا آگے کا ہوتا ہی نہیں، ان کا بے بنیاد، بنیاد ہی ثابت نہیں ہوتی ہے اور اپنا مسئلہ ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یأخذون بأعجاز لا صدور لها أي بفروع لا اصول لها، معنی کیا ہے اس کا؟ یہ لوگ پچھلے حصوں کو اپناتے ہیں جن کے اگلے نہیں ہوتے، اگلا نہیں ہے، پچھلا کہاں سے پکڑ سکتے ہیں ہم؟ یعنی ایسے فروع اختیار کرتے ہیں جن کے اصول نہیں ہوتے۔ جب بنیاد ہی نہیں ہو تو اس پر کوئی شاخ کہاں سے نکلے گی؟ بنیاد کے بعد ہی تو شاخ نکل سکتی ہے، جڑ ہو تو برگوبار بھی ہو، اور جب جڑ ہی نہ ہو تو برگوبار کہاں سے آئیں؟ پتے اور شاخیں کہاں سے نکلیں گے؟ تو رافضیوں کے بارے میں امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ بات کہہ رہے ہیں کہ رافضیوں کا یہی طریقہ ہے، ان کا یہی طریقہ ہے کہ یہ لوگ اپنی باتیں ثابت کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں
کہیں سے بھی کوئی ایک دم کمزور کوئی مسئلہ مل جائے گا، اس پر ساری دنیا کھڑی کر دیں گے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ روافض کا۔ تو بہرحال اسی طریقے کی بہت ساری چیزیں آپ کو فقہ کی کتابوں میں بھی ملیں گی۔ آپ کو یہ بہت ساری جو بدعات بھی ہے نا، ان بدعات کے بارے میں بھی اگر آپ تفصیلات دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم پڑے گی کہ ان بدعات کے پیچھے بھی ایسی ہی چھوٹی چھوٹی فروعات ہیں جو خود اپنے آپ میں ثابت نہیں ہیں، خود اپنے آپ میں ثابت نہیں ہیں، اور اسی بنیاد پر ان نئی چیزوں کو قیاس کر کے اسی پر عمل کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ بدعتیں عام ہو رہی ہیں، اس کا چلن عام ہو رہا ہے۔ یہ ہو گئی بات نمبر 5، یعنی 5 موضوعات سے متعلق علمی خیانت۔ 5 موضوعات سے متعلق علمی خیانت۔ ہم لوگوں نے سب سے پہلے فتوے کے بارے میں، ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد قضا فیصلے کے بارے میں، نمبر 3 قرآن کی تفسیر کے بارے میں، نمبر 4 حدیث رسول اور سنت کے خدمت کرنے والوں کے سلسلے میں، اور نمبر 5 فقہی مسائل میں۔ یہ 5 پہلوؤں پر ہم نے علمی اور دعوتی خیانت کے مظاہر کیا کیا لوگ کر رہے ہیں ہم نے آپ نے پڑھا ہے۔ اب یہ ہمارے سامنے چھٹی بات آ رہی ہے، جیسا کہ بات آئی تھی کہ کل 15 پہلوؤں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علمی دعویداری اور علمی خیانت کی بات سمجھائی ہے اپنی اس کتاب کے اندر۔ یہ جو چھٹا نقطہ ہے یہ کیا ہے؟ کتابوں میں کاٹ چھانٹ اور خرد برد۔ یہ بھی بہت بڑا، بہت عجیب و غریب طریقہ، یہ بھی علم دعویداری ہے کہ آدمی کوئی مصنف بنا گھوم رہا ہے، کوئی رائٹر بنا گھوم رہا ہے، کوئی محقق بنا گھوم رہا ہے۔ حالانکہ کتاب اٹھا کے دیکھو، رسالے اٹھا کر کے دیکھو، تحریر اٹھا کر کے دیکھو جو نام سے چھپی ہوئی ہیں لمبے لمبے القاب سے، تو پتہ چلتا ہے کہ کیا اس کے اندر کتابوں کی کاٹ چھانٹ ہے، یہاں سے اٹھایا وہاں سے اٹھایا، فلاں کتاب سے نوٹ کیا، یہ کم کر دیا وہ زیادہ کر دیا، کچھ اس کے اندر کمی بیشی کر کے کتاب اپنے نام سے شائع۔ ایسی بہت ساری کتابیں ہیں، ایسی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن یہ کام ہمارے اور آپ کے بس کا نہیں ہے، کسی عام صاحب علم کے بس کا بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے تو بکر بن عبداللہ ابو زید چاہیے جو ہم کو ایسی کتابوں کے بارے میں کتاب لکھ کے پیش کر دیں۔ اتنی ساری کتابیں ہیں جس میں مصنفین نے خود کر کے کتابیں لکھ کر کے اپنے نام سے شائع کر دیا ہے کہ نہیں؟ اس پر مستقل کتاب ہے بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ نے۔ غالباً وہ کتاب شائع ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن مصنف نے یہاں پر اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ علمی خیانت کی ایک قسم کاٹ چھانٹ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ شوق تصنیف، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ۔ آدمی سوچتا ہے کہ کسی طریقے سے میں کیا ہو جاؤں؟ مصنف ہو جاؤں۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کا علم سے کوئی شغف نہیں ہے، علم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ یہاں وہاں سے کچھ چیزیں نوٹ کریں گے، اور آج کل تو قص اور لصق اس کو ہمارے علماء کہتے ہیں، کٹ پیسٹ کرنے والا طریقہ بہت آسان ہے، یہاں سے وہاں سے اٹھا کر کے آدمی جمع کر دے، لیکن اور اس کے بعد کہے کہ بھائی ہم نے کتاب لکھی ہے، شیخ فلاں صاحب آپ چیک کر لیجئے، شیخ فلاں صاحب آپ ایک بار مراجعہ کر لیجئے، اور اس کے بعد وہ کتاب کو شائع کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے خرد برد کرنے، کاٹ چھانٹ کرنے کا کام ماضی میں بھی رہا ہے، لیکن اس وقت یہ چیز بہت زیادہ آسان سی ہو گئی ہے۔ تو علمی خیانت، علمی دعویداری کی ایک قسم کیا ہے؟ کاٹ چھانٹ کرنا۔ بدحالی کی نوبت یہاں تک جا پہنچی ہے، مصنف کہتے ہیں بدحالی کی نوبت یہاں تک جا پہنچی ہے کہ پوری کتابیں اور رسائل کاٹ چھانٹ کر لے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تعلق ہی تو ہے، علم نہیں ہے اور اپنے آپ کو علم والا ثابت کرنا، علم نہیں اپنے آپ کو عالم ظاہر کرنا ہے، تو پوری کتابیں اور رسائل کاٹ چھانٹ کر لے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں سے اٹھایا، کم بیشی کر کے ادھر ادھر کچھ آگے پیچھے کر کے اپنے نام سے کتاب کو شائع کر۔ کہتے ہیں میں نے الحمدللہ اپنی کتاب، میں نے الحمدللہ اپنی کتاب، بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی کتاب، کیا نام ہے کتاب کا؟ معجم المؤلفات المنحولہ، معجم المؤلفات المنحولہ، تراشیدہ کتابوں کی فہرست، تراشیدہ کتابوں کی فہرست۔
اس کتاب میں اس پر بہت ہی زیادہ تفصیلی گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل اور طباعت آسان فرمائے۔ یعنی جب کتاب شیخ لکھ رہے تھے اس وقت وہ کتاب تیار تھی، لیکن اس وقت تک چھپی نہیں تھی۔ ہمیں بھی علم نہیں ہے کہ فی الحال وہ کتاب کہیں شائع ہوئی یا نہیں ہوئی۔ عام طور پر کتاب موجود نہیں ہے، لیکن کہیں اگر دنیا میں شائع ہوئی ہو، اب تک نہ پہنچی ہو تو ہو سکتا ہے، ہمیں علم نہیں ہے اس کا، لیکن ابھی فی الحال کتاب آنکھوں میں مکتبات میں لائبریریوں میں موجود عام طور پر نہیں ہے۔ تو مستقل کتاب لکھی ہے مدن عبداللہ ابو زید نے، ایسی کتابوں کی جو کتابیں ان مصنفین نے لکھی نہیں ہے، یہاں سے وہاں سے یہاں سے وہاں سے تھوڑا 2 صفحہ 4 صفحہ 8 صفحہ کہیں سے اٹھا کر کے کتاب 50 صفحے 100 صفحے یا اس سے زیادہ ہی بنا دی۔ یہ بھی تعلیم ہے، علم بھی ڈالے جائیں گے۔ علم کے بغیر اپنے آپ مصنف ثابت بنانا چاہے، علم کے بغیر اپنے آپ کو واعظ، اپنے آپ کو رائٹر، اپنے آپ کو محقق ثابت کرنا چاہے، اپنے آپ کو مؤلف آتھر بنانا چاہ رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ علم دعویداری کی ایک مثال ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں یعنی اسی کتاب میں اس وقت پیش آمدہ مسئلہ حقوق تعریف کے بارے میں اپنی کتاب فقہ النوازل سے ذکر کیا ہے، لیکن یہاں اسے یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ یہ بھی تو ہے، ایک مسئلہ یہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ حقوق تعلیف۔ حقوق تعلیف، ایک آدمی نے کتاب لکھی، تصنیف کی، تالیف کی، اب اس کے اپنے حقوق ہیں کہ نہیں حقوق ہیں؟ یا کوئی بھی آدمی لے چھاپے، کوئی بھی آدمی لے چھاپے، اس کو بیچے، اسے کاروبار کرے، تو اصل میں یہ اپنے آپ میں بہت معروف مسئلہ ہے، حقوق تعلیف۔ اگر مصنف نے اپنی اس کتاب کے حق کو اپنے لیے محفوظ کر لیا ہے یا کسی خاص ادارے کے لیے محفوظ کر لیا ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ پھر اس کا استعمال بلا اجازت کوئی تیسرا نہیں کر سکتا ہے۔ امانت کے خلاف ہے، امانت کے خلاف ہے، اور جس کا جو حق ہے وہ حق اسی کو ملنا چاہیے، یہ اصل ہے۔ اب اس کے بعد مزید مسائل ہو سکتے ہیں کہ زمانہ گزر گیا ہے نا، عرصے دراز، اور اس کے بعد مصنف دنیا میں نہیں رہے، کوئی حقوق دیکھنے والا نہیں رہا، اور کتاب کی افادیت عام کرنے کے لیے اس کو شائع کیا جائے، تو اگر کوئی اس کا متعلق فرد ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر فرد نہ ہو تو اس کتاب کو علمی استفادے کے لیے، کاروبار اور بزنس کے لیے نہیں، علمی استفادے کے لیے اس کو چھاپنے اور لوگوں کے تک پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں مصنف کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی اپنی کتاب فقہ النوازل، فقہ النوازل ہے، یہ نوازل نازلہ یعنی ایک نیا ہنگامی پیش آنے والا مسئلہ جو اب تک موجود نہیں تھا۔ کتابوں کے آج حقوق ہونے لگے، ائمہ حدیث نے تو کوئی حقوق نہیں بنائے تھے، امام بخاری نے کتاب لکھی اور اس کتاب کی کاپی بنی، دوسری کاپی بنی، تیسری کاپی بنی، چوتھی کاپی بنی، کوئی ایسا مسئلہ تو تھا نہیں، لیکن آج تو مسئلہ بدل چکا ہے۔ آج لوگوں کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، اس کو چھاپنا، اس کو عام کرنا، اس کا بہت بڑا کاروبار بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے۔ رہا مسئلہ کتابوں کے نام بدلنے، یہ دیکھیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کتابوں کا نام بدل دینا، کتاب کسی اور کی ہے، نام بدل کر کے اپنے نام سے شائع کر دینا، یہ بھی علم دعویداری میں ہے، یہ بھی تعلم کا حصہ ہے، یہ بھی علمی خیانت ہے۔ تو رہا مسئلہ کتابوں کے نام بدلنے اور کتابوں سے کشید کرنے کا، وہی معنی اس معنی میں کہ کسی کتاب کے موضوع سے کوئی بحث کشید کر کے اسے علیحدہ شائع کر دیا جائے اور اس کے حاشیے پر لکھا جائے کہ یہ فلاں کی تالیف ہے، جبکہ سرے ورق پر بالکل اشارہ نہ کیا جائے یہ فلاں کتاب سے کشید کردہ ہے، تو یہ فریب دہی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نہ پوچھو۔ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، لوگ کبھی کبھی اس چیز کو، ان تمام باریکیوں کو نہیں سمجھتے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے کوئی کتاب لکھی، اب اس کتاب سے کوئی ایک مستقل 10 پیج کی پوری بحث، 15 پیج کا کوئی ٹاپک وہاں سے کسی دوسرے مصنف نے کیا کیا؟ لے لینے کے بعد اپنی کتاب میں شامل کر دیا،
کتاب میں شامل جہاں کیا وہاں نیچے حاشیے میں لکھ دیا، حاشیے باریک میں لکھ دیا کہ یہ اتنا اتنا حصہ یہاں سے یہاں تک میں نے فلاں کتاب سے لیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں یہ بھی فریب ہے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ جب آپ نے مستقل کوئی چیپٹر لے لیا ہے 10 صفحے 20 صفحے یا اس سے کم و بیش آپ نے لے لیا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کا اشارہ کتاب کے ٹائٹل پر ہو۔ اس کا اشارہ کہاں ہونا چاہیے؟ کتاب کے ٹائٹل پر ہونا چاہیے، اس کے سر ورق پر، کور پیج پر ہونا چاہیے۔ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ ایک آدمی نے اقتباس لیا 1 صفحے کا، آدھے صفحے کا، 2 لائن کا، 4 لائن کا، ہے نا، یا 2 4 لائن کا 10 جگہ سے لیا ایک آدمی کتاب سے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی مستقل پوری بحث 20 صفحے 50 صفحے کی اکٹھا لے کر کے اپنی کتاب میں شامل کر دیا تو ضروری ہے کہ کیا ہو؟ سر ورق پر اس کا اشارہ ہونا چاہیے۔ یہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کتاب کے موضوع سے کوئی بحث کشید کر کے اسے علیحدہ شائع کر دیا جائے، علیحدہ شائع کر دیا جائے، علیحدہ شائع کے الگ سے چھاپا جائے، ٹائٹل پر نہ لکھا جائے کہ یہ کتاب، یہ مضمون، یہ پوری بات کہاں سے لی گئی ہے، اس پر مصنف، اس پر یہ آدمی اپنا نام لکھے، جمع ہے، ترتیب ہے، اور کیا ہے، اہتمام ہے، اور اس کا جو بھی اس کی تعبیر ہو سکتی ہے لکھ دے، اور اوپر مصنف کا نام نہ لکھے جس کی کتاب سے یہ بحث پوری نکال کر کے چھاپ رہا ہے، شائع کر رہا ہے۔ تو یہ چیز درست نہیں۔ تو یہ فلاں کی تالیف ہے اور اس کے حاشیے پر لکھا جائے کہ یہ فلاں کی تالیف ہے، جبکہ سر ورق پر بالکل اشارہ نہ کیا جائے کہ یہ فلاں کتاب سے کشید کرتا ہے، تو یہ فریب کہیں ایسی چیز جس کے بارے میں نہ پوچھو، کیونکہ یہ کھلواڑ حد سے گزر چکا ہے۔ یہ بہت عام ہے، یہ کیا ہے؟ بہت عام ہے۔ اور اس سلسلے میں حرام خوروں کی محنتوں کا ازدحام ہے، اور سخت لفظ لہجے میں اس میں بات کر رہے ہیں۔ حرام خوروں کی محنت یعنی کیا مطلب؟ یہ حرام کام کرنے والے، حرام کھانے والے لوگ ہیں، لیکن اس پر اتنی محنت کر رہے ہیں اور اتنے سارے لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ایسے لوگوں کی بھیڑ ہو گئی، ایسے لوگوں کی بھیڑ ہو گئی۔ 1 2 لوگ نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اور 1 2 محنت نہیں، بہت ساری انرجی لگاتے ہیں کسی کام کے لیے۔ کہتے ہیں اور ان کی جانب سے دھاروں پر دھاریں ٹوٹ رہی ہیں، دھاروں پر دھاریں، تلواروں کی دھاریں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں نا، جنگوں میں، لڑائیوں میں، ایک کی تلوار سے دوسرے کی دھار ٹوٹتی ہے، اس کی تلوار سے اس کی دھار، اس کی تلوار سے اس کی دھار۔ یہ تعبیر کہاں استعمال کی جاتی ہے؟ جب کسی معاملے میں آدمی اتنا زیادہ سیریس ہو کر کے مقابلے میں اتر جائے، آپ بھی پوری محنت سے کسی کام میں لگ جائیں، اور اسی نقطے پر میں بھی آپ ہی کے کام میں بھی لگ جاؤں، میں چاہوں کہ میں اس کام میں آگے بڑھ جاؤں، آپ چاہیں آپ اس کام میں آگے بڑھ جائیں، اور میں آپ کو نقصان پہنچاؤں، آپ مجھے نقصان پہنچائیں، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ دھاروں پر دھاریں ٹوٹ رہی ہیں، یعنی مقابلہ آ رہا ہی چل رہا ہے، جس کو دیکھو وہی یہ کام کر رہا ہے، جس کو دیکھو وہی اس خیانت میں مبتلا ہے۔ کتابوں سے، لوگوں کے علماء کی کتابوں سے پوری چیز نکال کر کے الگ شائع کرتے ہیں اور اس پر اپنا نام ڈالتے ہیں۔ حاشیے میں لکھنا اندر جہاں فلاں کتاب سے لیا گیا، لیکن سر ورق پر نہ ذکر کرنا۔ کہتے ہیں کہ لوگ مصنفین، لوگ کیا ہے؟ مصنفین، کاتبین اور محققین بنے گھوم رہے ہیں۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ دوسروں کی تحریریں اٹھا کر کے اپنے ناموں سے چھاپ رہے ہیں، کوئی مصنف فلاں ہے، کوئی کاتب فلاں ہے، کوئی محقق فلاں ہے، لوگ مصنف اور باحث اور کاتب بنے گھوم رہے ہیں۔ ایک ایسی قانونیت ہے کہ ہم روئے زمین پر کسی کو اسے لگام دینے والے نہیں جانتے۔ ایسا لگتا ہے کسی کو مطلب بھی نہیں ہے، کسی کو مطلب بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کی روک تھام کرے کہ بھئی یہ کیا چوری اور خیانت کا کام چل رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسی قانونیت ہے کہ ہم روئے زمین پر کسی کو اسے لگام دینے والا نہیں جانتے۔ کہتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے یہ تنبیہ اسے نفع پہنچائے جس کے دل میں کوئی غیرت ہے، یعنی میں تو لکھ رہا ہوں، شاید یہ تحریر اس کے لیے نفع کا سبب بن جائے اور اس سے وہ باز آ جائے، جس کے دل میں غیرت ہو اسے اس سے فائدہ مل جائے۔ تو یہ ایک مختصر طور پر شیخ نے
ایک ہلکی سی بات جو ہے لیکن اہم نقطے پر اشارہ کر دیا ہے۔ کتابوں میں کاٹ چھانٹ اور خود بہت کرنا، یہ چیز بہت رواج میں ہے، بہت عام ہے، اور خاص طور پر مادی دنیا میں یہ تو بہت بڑا کام ہے۔ جو لوگ طباعت، اشاعت، پرنٹنگ اور ایسے ہی ہے نا بڑے بڑے سیٹ اپ کے ساتھ وہ یعنی اس طرح کا کام کرتے ہیں، ان کے یہاں اس طرح کی چیزیں بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ ہو گئی بات اس سے متعلق جو ہم لوگ علمی خیانت کے باب میں 7واں نقطہ پڑھ رہے تھے، کتابوں میں 6واں نقطہ کتابوں میں کاٹ چھانٹ اور خود۔ آگے جو ہے 7واں اور اس کے بعد جو بھی آنے والا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہم 7واں جو نقطہ ہے کتاب کو غیر ضروری امور اور بے فائدہ چیزوں سے بھر دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ روک دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ باتیں اس سیشن میں کسی بات پر اتفاق کرتے ہیں، اور بقیہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سیشن میں آپ سے کی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تعلم کے فقہی مسائل میں تعلم کے ان نقطوں کو سمجھنے اور حالات اور ظروف کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ